السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. عامر آن لائن کی محفل اس وقت جاری و ساری اور تشریف فرما ہمارے ساتھ علامہ شبیر حسن میسمی صاحب. السلام علیکم. مفتی جاوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف لائیں. آپ کے ہمارے سب کے بڑے محبوب نماز جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تھے اور وعدے کے مطابق تشریف لائے, لیکن وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ دے کر گیا. اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لایا. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور تشریف فرمائے. بیٹا نام میں آپ کا بھول گیا. محمد محسن علی صاحب. محمد محسن علی صاحب آج سیدنا ابو طالب کی شان میں منقبت پڑھیں گے, تو محسن علی صاحب سے ہم آخر میں منقبت بھی سنیں گے. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے. تو ذرا میسمی صاحب سے آغاز کریں. جی اجازت ہو تو عظمت صحابہ. عظمت صحابہ شیعہ کتب کی روشنی میں 500 سے زائد صحابہ کرام و صحابیات کی ایمان افروز حالات و واقعات. حسین امینی آپ کی خدمت میں کس کی آپ ہمیں کسی نے بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب کو دیں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو تھوڑا دور کیا جائے اور بڑی نائت آپ کی عظمت صحابت کی فضا قائم ہو. بالکل ہونی چاہیے. اتحاد بین المسلمین ہو چاہیے. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں سے شروع کریں تاکہ پھر آپ ذرا, کیونکہ آپ کا وارم اپ سیشن جو ہوتا ہے نا کمال ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو طالب علیہ السلام اس خاندان کے ہیں کہ جس خاندان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور امامت کو انتخاب کیا ہے. اور جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور رسول اکرم کے دادا نے رسول اکرم کی پرورش شروع کی, تو آہستہ آہستہ جب دادا کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے. اور اس وقت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم کو اپنے ساتھ رکھا, اٹھایا بٹھایا, تجارت پہ گئے تو ساتھ لے گئے اور آخر دم تک اس حق کو ادا کیا. جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک مشکلات نہیں تھی, لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو اب ہر طرف سے شور اٹھ رہا تھا کہ ابو طالب یہ اپنے بھانجے کو سنبھالو, یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کا قائل ہوں. یہ جو ایمان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا, اور انشاءاللہ ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب اس پر اور بہتر انداز میں گفتگو فرمائیں گے. لیکن اس بات کو تاریخ نے واضح کیا کب, جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور اکرم کا عقد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ پڑھا. اور اس خطبے کے اگر الفاظ آپ پڑھیں تو اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور حضور اکرم کی توصیف کے, نہ بحث نبی جیسے کہ اعلان نہیں ہوا تھا, لیکن بحث صاحب فضیلت آپ نے جو نکات بیان کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیات پہلے سے معرفت رکھتی تھی, اس لیے کہ خاندان میں ان چیزوں کو پہلے سے بیان کر دیا گیا تھا. مشکل اس وقت آئی کہ جب کہا گیا کہ یا اس کا ساتھ دے دو یا ہمارا ساتھ دے دو, اور وہاں پر آ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور اکرم کے سامنے یہ بات پیش کر دی جب اعلان نبوت ہو چکا تھا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, بس آپ اپنے اس قول سے اپنے آپ کو واپس کر لیں اور ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. رسول اکرم نے فرمایا چچا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور کہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے, میں اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں. اور یہی بات, اچھا چچا نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا تھوڑی عزت رکھ لے, تھوڑا پیچھے ہٹ جا. آج کل کے سیاسی ماحول میں ہوتا ہے نا کہ وہ بھی پولیٹیکل ماحول تھا, بالکل 100% پولیٹیکل, سارے پولیٹیکل لوگ آئے ہوئے تھے اس وقت. چلو کچھ ووٹ لینے کے لیے غیر عقیدتی لوگوں کو بھی لے لو. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا کہ میرا سقایا ان کے پاس ہے نا, پانی ہی پلاتے تھے. جی پولیٹیکل پورا سسٹم تھا. اگر بنی ہاشم کی ایک نقطے کو اور بھی واضح کر دوں, بنی ہاشم کا جب ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن مجید میں لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ یعنی ان کی تجارتوں کی تعریف کرتے ہیں, قریش میں سے تھے. اور
اس جملے کو جب بعض مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم اور ان کا خاندان اور حضرت ابو طالب علیہ السلام مالی لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور اس وجہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دوسروں تک بھیجا اور رسول اکرم کو لیا، تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ہم تاریخ میں خاندان نبوت کو کبھی بھی سطح عالی سے نیچے نہیں دیکھ سکے ہیں، اور مالی لحاظ سے جس طرح سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے قربانیاں دی، فداکاریاں دی، اسی طرح سے بنی ہاشم نے بھی قربانیاں دی اور فداکاریاں کی. اور شاب ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر اپنی گفتگو ختم نہیں کروں گا کہ جہاں پر حضور اکرم کی جان کو اتنے خطرے ہیں، وہاں پر آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر رات اپنے بیٹے کو جگہ بدلتے تھے، اس جگہ سلاتے ہیں، جگہ بدلتے ہیں، تاکہ حضور اکرم کی جان سالم رہے اور قیامت تک اسلام کے پھیلانے کا ثواب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ کو ملتا رہے. سبحان اللہ. سبحان مفتی صاحب، ایمان ابو طالب کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ امتحان امت ہے، یہ امت کا امتحان لیا گیا ایمان ابو طالب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب، میں ایمان اور ان کفر کی بحثوں کو میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ہم اس پہ کرنی نہیں چاہیے، ہم اس پہ بات کریں گے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. ہم نے تو ایک محبت کی راہ کو دیکھنا ہے. بے شک. اور میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب الہی ہیں. بے شک. اور صرف حضور ہی اللہ کا انتخاب نہیں، بلکہ حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کے متعلقات، حضور کے منصوبات، یہ ہر چیز انتخاب الہی ہے. حتیٰ کہ اگر میرے آقا کسی جانور پر آپ نے سواری کے لیے قدم رکھا تو یہ ایک نارملی عام روٹین وائز کام نہیں ہوا، بلکہ وہ جانور بھی انتخاب الہی ہے. حضور کسی گھر میں گئے، کسی ماں کا دودھ کا ایک قطرہ پیا. حتیٰ کہ ہمارے سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت کے لیے ان کو چنا اور سارے چنے ہوئے ہیں. یعنی اگر کسی نے ایک دن حضور کی صحبت میں گزارا یا ایک لمحہ حضور کی قربت اور صحبت میں گزارا تو وہ بھی چنا ہوا ہے. اب میں سر جھکا کے اس بات کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں. سیدہ آمنہ چنی ہوئی ہیں، سیدنا عبداللہ چنے ہوئے ہیں، خاندان رسول چنا ہوا ہے، حضرت سیدہ حلیمہ چنی ہوئی ہیں، ان کا آنگن چنا ہوا ہے، ان کا قبیلہ چنا ہوا ہے، وہ جس گھر میں جس کٹیا میں حضور نے بچپن گزارا وہ چنا ہوا ہے. پھر جو صحابی حضور کے ساتھ چلتا رہا وہ چنے ہوئے ہیں. ابو بکر چنے ہوئے ہیں، عمر چنے ہوئے ہیں، عثمان چنے ہوئے ہیں، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، سب صحابہ چنے ہوئے ہیں. ایک لمحہ بھی اگر میرے حضور کے ساتھ کسی کی محبت اور قربت کا رشتہ رہا تو وہ چنا ہوا ہے. لیکن ہمیں اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب چنے ہوئے کی لسٹ میں آپ بکریوں کی لسٹ شامل کر دیں، آپ گھوڑوں کی لسٹ شامل کر دیں، آپ یافور کا نام لے لیں، آپ دلدل کا ذکر کر دیں، آپ ہر چیز کا ذکر کر دیں، اور جس نے ایک لمحہ حضور کے ساتھ تعلق رکھا آپ اس کو تو یاد رکھیں، اور جس گھر میں حضور 46 برس رہے اس کا ذکر ہی کرنا ہے. حیرت کی بات ہے 2 لمحے یا ایک دن یا ایک سال یا ایک مہینہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور جائیں، وہ حلیمہ تو چنی ہوئی ہے. حلیمہ کی بکری کا سیدھا پڑھتے پڑھتے نا ہمارے لوگوں کے گلے نہیں تھکتے. حضرت شیمہ کا ذکر کرتے کرتے حضرت شیمہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ الحمدللہ ہمارا مسلک محبت والا ہے، ہم قربان اور اس چیز پر کہ جس کا تعلق اور رشتہ ذات مصطفیٰ سے جڑے. بے شک. تو میں صرف یہاں ایمان کفر کی باتیں ہم یہاں سے دور پھینک کر آتے ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں یار اتنا تو خیال کرو، بکری اللہ نے چن لی، گھوڑا چن لیا، دراز گوشت چن لیا، ہر چیز چن لی، ہر چیز چن لی، مدینے کا گھر چن لیا. جس گھر میں حضور نے 46 برس گزارنے تھے، جس ابو طالب نے صبح و شام میرے نبی کی خدمت کی، کھلایا پلایا، اور پھر سگی اولاد سے زیادہ محبت کی. اور اس بات پر تقریباً اجماع ہے سب کا کہ یہ ایک مقولہ ہوتا تھا کہ جب کوئی یتیم کے ساتھ یا کسی قریبی کے ساتھ پیار کی بات کرتا تو کہتے کوئی تو ابو طالب تھوڑا ہی ہے،
ہاں یعنی ضرب المثل تھی حضرت ابو طالب کی محبت اپنے بھتیجے سے. تو اب سوال یہ ہے کہ باقی ہر چنی ہوئی چیز کو آپ نے, وہ جو یافور ہے ڈاکٹر صاحب, یافور حضور کا ایک دراز گوش کا نام ہے. ہمارے بہت سارے علماء چلیں ذکر کر ہی دیتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا خطاب, یہ نیٹ پہ آپ تلاش کر سکتے ہیں, فیصل آباد کا خطاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت یافور, بالکل کہا ہے, حضرت یافور, گدھے کے لیے حضرت یافور. کسی نے بعد میں کہا حضرت یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک جانور کے لیے آپ حضرت کہہ رہے ہیں. آپ غصے میں آ گئے, آپ نے فرمایا اوے چھوڑ یہ بات نہ کر, اتنا تو دیکھ کہ حضور کی خدمت کرنے والا جانور. واہ واہ واہ. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار ابو طالب نے اتنی خدمت بھی نہیں کی ہے میرے حضور کی, اتنا احسان بھی نہیں کیا میرے حضور کا. اس لیے ایمان کفر کی باتیں سائیڈ پہ رکھیں, اتنا سوچیں کہ ابو طالب کون ہے, انتخاب الہی ہے. تو جس رب نے حضور کے لیے ازواج چنی تو بے مثال, صحابہ چنے تو بے مثال, خاندان اور گھر چنا تو بے مثال, مدینہ چنا, مکہ چنا تو بے مثال, مہینہ چنا بے مثال. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس نبی کے لیے اللہ نے ابو طالب چنا اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ لفظ میں لاتے نہیں, وہ ایسا تھا؟ ڈاکٹر صاحب حضرت ابو طالب محبوب رسول ہے اور محب رسول ہے. واہ. آج میں اتنے بھی سننے والے میرے مجھے پوری دنیا میں سن رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا ہمت ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے, دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا فیصلہ کرو, کیا اعمال کے اوپر بھروسہ ہے کہ تم نے اعمال کی بدولت جنت میں جانا ہے؟ کروڑوں مسلمانوں سے پوچھیں, وہ ایک ہی جواب دیں گے, وہ کہیں گے عشق رسول پر ہمیں بھروسہ ہے اور اللہ کا فضل, اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے. حضور سے ہم پیار کرتے ہیں, حضور ہم سے پیار کرتے ہیں, اس وجہ سے انشاءاللہ ہماری بخشش و نجات ہے. تو میں اتنا پوچھتا ہوں, ہم حضور سے پیار کریں تو ہم جناب ماشاءاللہ جنت کے سارے درجے ہمارے جناب جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ جی ہم نے جنت میں ٹر جانا ہے. ساری چابی ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, امید رکھنی چاہیے کہ بھئی ہمیں حضور سے پیار ہے, انشاءاللہ اس محبت کی وجہ سے ہم حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ہم پیار کریں تو جنت میں جائیں, جس سے حضور پیار کریں. واہ. جس سے حضور پیار کریں, جو محبوب رسول ہو. اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے, اس کی سورۃ المجادلہ اور اس کی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ مالک کونین کا قرآن ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان جو سچے ایمان والے ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ کسی دشمن خدا اور رسول سے پیار کریں, چاہے ان کا باپ ہو, چاہے ان کا بھائی ہو, چاہے ان کا بیٹا ہو, چاہے ان کا قریبی رشتہ دار ہو. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم نے دلوں کا ایمان لکھ دیا ہے. پتہ چلا جو دل والا مومن ہو اس کی شان قرآن کی سورۃ المجادلہ بیان کر رہی ہے کہ وہ کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ. قرآن کی نص کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کامل مومن ہو وہ کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 کو پڑھیں, وہاں پر بھی کل ان کان آباؤکم, وہاں پر بھی یہی موجود ہے. اور پھر سورۃ التوبہ آخری آیت, میرا اللہ فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم, سیکنڈ لاسٹ آیت, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا فرمایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ ایک عام مسلمان کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کہتی ہے میں عذاب دوں گا اس کو, فاسق ہو جائے گا وہ بندہ. اچھا, تو عام مومن کسی کافر سے پیار کرے وہ فاسق ہو جائے, اور جو کامل مومن ہے قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا. یہ تو بڑا کھل کے کہتے ہو. نہیں, حضور پیار کرتے تھے ابو طالب سے, لیکن یہ پیار جو ہے نا وہ رشتہ داری والا تھا. او بھائی, جو کامل مومن ہے وہ یہ رشتہ داری والا پیار کسی کافر سے نہیں رکھ سکتا. تو ذرا بتائیے, اس پر تو پوری امت کیا, پوری انسانیت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ محبت کرتے تھے ابو طالب سے. تو جب حضور محبت کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عام مومن کسی کافر سے پیار نہیں کرتا, تو بتائیے بھلا حضور جس سے پیار کریں, اللہ جس کو حضور نے محبوب بنائے رکھا, اور پھر کتنا پیار کہ جس کے بچھڑنے پر
میرے حضور فرم بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں، دلائل النبوہ ابو نعیم میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ میرے آقا سید عالم پر جس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ میرے حضور کی طرف انگلی اٹھائے، اور جب حضور سید عالم پر یہ سختیاں آئیں تو میرے نبی پاک رو پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رو کے فرمایا چچا میں نے آپ کے بچھڑنے کو بڑا جلدی محسوس کر لیا۔ پھر 1 سال میرے آقا ان کے لیے آنسو بہاتے رہے۔ وہ کیا یہی معیار رہ گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول آنسو بہائے، جس کے لیے اللہ کا رسول دعائیں کریں، للہ در ابی طالب، بیکی کے اندر موجود ہے دلائل النبوہ البیکی، للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ، کاش آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو میرا یہ معجزہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور حضور نے دعا کیا دی؟ للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا نبی دعا دے سکتا ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں بڑی ختم ہی کر دیا آپ نے بات۔ دیکھیں نبی دعا کر رہا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو نبی کسی کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو بھئی یہ تو نبی دعا کر رہا ہے، اللہ بھلا کرے ابو طالب کا۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ نبی مزاح میں بھی کوئی کہہ دے وہ حقیقت ہوتا ہے، تو جس کے لیے نبی دعا کرے وہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، بھلا کرے۔ تو جس کا بھلا نبی چاہے اس کا برا کون چاہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور کفر کی یہ بحثیں یہ ہیں ہی نہیں، میں تو اس پہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم اتنا یاد رکھیں ابو طالب کون ہے؟ میرے نبی کا محب۔ ابو طالب کون ہے؟ میرے نبی کا محبوب۔ ابو طالب کون ہے؟ میرے نبی کے شفیق اور پیارا چچا۔ ابو طالب کون ہے؟ محسن اسلام۔ ابو طالب کون ہے؟ محافظ نبوت، کائنات کا رسول اللہ کا پہلا نعت خان ابو طالب ہے، پہلا محافظ ابو طالب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ لمحہ کہ جب ایک طرف آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جناب آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے نا ہم آپ کا سارا بائیکاٹ کر دیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لن یصلوا الیک بجم حتی اوسد فی التراب دفینا، فرماتے ہیں اوے تم محمد کو ہم سے مانگ رہے ہو، میں اپنے پیارے محمد کو اس وقت تک تمہارے والے نہیں کر سکتا، ہاں جب تک کہ میں دفن ہو کر مٹی میں نہ چلا جاؤں۔ اور پھر دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں مکہ کے مشرک کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دے گا ابو طالب، اور جس وقت ابو لہب نے ایک دن آ کر مشورہ کیا، کہنے لگا یار پورا خاندان اس لپیٹ میں آیا ہوا ہے، بائیکاٹ ہو گیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ خود حضرت عباس اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم پر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے درختوں کی چھالیں اور پتے اور جناب والا چمڑے اٹھا اٹھا کر وہ کھا کر انہیں گزارا کیا۔ اور پھر یہاں سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہاشمیوں کی شان بڑی ہے، لوگ کہتے ہیں جی سارے ہی کلمہ پڑھنے والے ہو، بھائی سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پر جو 3 سال شیب ابی طالب میں بنو ہاشم نے گزارے نا ان کا بھی تو خیال کرو، ان کا اجر کچھ نہیں ملے گا۔ تو بنو ہاشم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سارے خاندانوں میں عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے بنو ہاشم پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے کھانا، کہ کیونکہ بنو ہاشم حضور کی نسبت کی وجہ سے پوری بنی ہاشم پورا خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چنا ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ابو لہب نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، چلو دے دیتے ہیں محمد، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب ابو طالب غصے سے کھڑے ہو گئے، آپ نے وہاں سے زور سے تھپڑ مارا ابو لہب کو، کہا نکل، اور آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر فی البدی آپ کی جو قصیدہ ہے اس قصیدے کی 3 مقامات پر یہ شعر اس پر آپ نے لکھا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ ہم محمد ان کے حوالے کر دیں گے، اور ابھی تو ہم نے نیزے بھی نہیں چلائے، ابھی تو ہم نے تلواریں بھی نہیں چلائیں، ابھی تو ہمارے بچے بھی ذبح نہیں ہوئے، ابھی تو ہمارے نوجوان بھی محمد کے آگے ذبح نہیں ہوئے، او مکے کے مشرکو، اور جب تک ہمارے بچے ہماری جانیں باقی ہیں ہم محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ جس ہستی کی یہ شان ہے وہ اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر رسول اللہ کا محافظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ظلم ہے، ہم نعت کا یہ قصیدہ تو پڑھیں، ہم کہیں کہ نعت خان بڑی شان ہے، جناب قربان جاؤں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کلام لکھا میرے رسول کی شان میں، لیکن یہ تاریخی حقیقت بھی تو بتاؤ کہ سب سے پہلے نعت کے اوپر تضمین کس نے لکھی اور کس کے کلام پر تضمین لکھی گئی؟ تو جناب والا تاریخ میں نعت کے اوپر سب سے پہلا نعت خان ابو طالب ہے، اور ان کی نعت پر پہلی تضمین جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کبھی محفل نعت ہو جہاں اور نعت خان یاد ہیں وہاں ابو طالب بھی یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑا عنوان آج کل ہمارے یہاں جاری ہے، وہ ہے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں
لسٹ بناؤ نا، ذرا بتاؤ، تاریخ پوری بیان کرو کہ حضور کے محافظ کون کون ہیں. لیکن شرم اور حیا کرتے ہوئے بددیانتی نہیں کرنی ہے، علمی خیانت نہیں کرنی ہے. نام لکھو، نیچے سے جاؤ یا اوپر سے نیچے آؤ. طالب پہ آئے گا. میں چیلنج سے کہتا ہوں، سب سے پہلا محافظ ختم نبوت، سب سے پہلا محافظ ناموس رسالت، سب سے پہلا میرے مصطفیٰ کی آن بان اور شان کا محافظ کہ جو اپنے بچوں کو قربان عملاً کروا رہا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کون ابو طالب ہے؟ محسن اسلام ہے، محافظ نبوت ہے. کون ابو طالب؟ اور جس کے 18 بیٹے تو صرف کربلا میں گئے، 18 خون دیے. اور اسلام کے دامن میں دیکھیے ذرا کون ہے ابو طالب کا خون. جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، مسلم بن عقیل بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب، عباس بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب، محمد بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، عمر بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب خون ابو طالب ہے. اس لیے جو بندہ ابو طالب کے حوالے سے زبان کھولنا چاہے اس کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تیرا اسلام کے لیے کتنا کنٹریبیوشن ہے، تیری اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں، اور ابو طالب کا خون کتنا ہے اور اس کی خدمات کیا ہیں. ہمیں ہمارا دماغ نہیں خراب ہے، ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ڈاکٹر صاحب، ہم تو جس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو یہ پڑھ کر مست ہو رہے ہوتے ہیں کہ علیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیتے ہو سی علیمہ میں تیرے ہو. یا ہم تو اس جھولے کی ادا کو لے لے کر ہم تو روتے رہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کلی پاک علیمہ دی سی ککھاں دی اور قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی اور اگلا وائنا محل چبارہ نو سرکار دبوا کافی ہوگا نا نو. اور ہم تو اس جانور اس دراز گوش پہ واری واری صدقے صدقے جاتے ہیں. او جانورہ، او دراز گوش، او تیرے نصیب پہ قربان جائیں ہوئے جو علیمہ سعدیہ کے ساتھ تو گیا اور میرے حضور کو مدینے سے لے کر آ گیا، مکے سے لے کر آ گیا. وہ ہم تو اس دراز گوش پہ واری جائیں تو پھر ہم اس ابو طالب کے ساتھ کیوں نہ رشتہ رکھیں کہ جس ابو طالب کی زندگی حضور کی خدمت میں، حضور کی غلامی میں، حضور کی محبت میں گزری ہے. رہ گیا معاملہ ایمان کفر کا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تھوڑا مطالعہ بھی ہے، تھوڑا علم بھی ہے. الحمدللہ میں ناز فخر نہیں کرتا، پر آل محمد کے دھر کی بھیک ملی ہوئی ہے. خبر واحد کی ہمت ہی نہیں ہے کہ خبر واحد کسی کے کفر کو ثابت کر سکے. البتہ ایمان کے لیے ایک ضعیف اور کمزور روایت بھی کافی ہوتی ہے. جب یہ اصول مسلمہ ہے تو اس کو اپلائی مولوی کے حق میں کرتے ہو، پیر کے حق میں کرتے ہو، ملا شلہ کے حق میں کرتے ہو. اس قانون کو ابو طالب کے حق میں اپلائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے مسند امام احمد بن حنبل کی اس لیے مختصر سی بات ہم یہ کہتے ہیں، ایمان کفر کی بات نہیں، بس یوں یاد کرو نبی کا نعت خان ابو طالب، محافظ اسلام ابو طالب، محافظ ختم نبوت ابو طالب. بسم اللہ محسن صاحب بھائی، مزہ آ گیا. یہ اس سے بہتر شاید بیان نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے. نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے. نظر محبوب ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے. ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے. اللہ اللہ یہ عجب شان ابو طالب ہے. اللہ اللہ
عجب شان ابو طالب ہے حرم کعبہ بھی ادب دان ابو طالب ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر، بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ شبیر حسین میرپی صاحب، جناب نوید عباسی صاحب، جناب محسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بھائی کمال کر دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے، ہم اسی طرح آپ کو بولتے دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور آپ سے سیکھتے رہیں، اور آپ سے بھی آپ علماء کرام جب تک موجود ہیں تو رہنمائی ہوتی رہے گی۔ مفتی صاحب آپ کا بھی ہونا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور سچی بات یہ کہ آپ سے میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ جو آپ نے کہنا تھا وہ انہوں نے کہنا تھا، جو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب ترجمانی کر رہے تھے تو ہم تو بس بیٹھے سن رہے تھے۔ آج تو ایسے بڑے بنیادی اور باریک نکات انہوں نے پیش کیے کہ جو اس سے پہلے کبھی سنے نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے انشاءاللہ میرا تحریری کام آ رہا ہے، 100 سے زیادہ ایسے قرائن، دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دوسری طرف توجہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہٰذا ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔